نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے برتن میں پانی منگوایا، پھر اپنے ہاتھ دھوئے 3 بار، پھر چہرہ 3 بار، پھر دونوں کلائیاں دھوئیں 3 بار، پھر سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالیں اور انگوٹھوں سے کانوں کے اوپر کا مسح کیا اور شہادت کی انگلیوں سے ان کے اندر کا، پھر اپنے پاؤں دھوئے 3 بار، پھر فرمایا، وضو ایسے ہوتا ہے، اور جو کوئی اس سے زیادہ کرے یا کم کرے تو اس نے برا کیا اور ظلم کیا، یا یوں فرمایا، ظلم کیا اور برا کیا۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کے ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں، یعنی وضو کے ابتدا میں بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یعنی صرف اوپر سے نہ دھوئیں، اندر کے حصوں کو بھی دھوئیں، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں، یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ پھر 3 بار منہ دھوئیں، یعنی چہرہ 3 دفعہ دھوئیں۔ پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھوئیں۔ پھر سر کا مسح کریں، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کا 1 دفعہ مسح کیا۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں، یعنی انگوٹھے پیچھے اور شہادت کی انگلی سوراخوں کے اندر۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں۔ جب وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ وضو کے بعد کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو۔ تو کتنا زیادہ اجر ہے کہ وضو کے بعد کے جو دعا پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت ناک جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جب اس نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 دفعہ یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اس سے۔ پھر وضو سے درجات کی بلندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ارشاد فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشقت یعنی بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سموار کا وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔